رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ وبائی مرض کی وجہ سے خوف زدہ صورتحال کے باوجود ہر مسلمان خوشی سے نہال ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نصیب کے اندر رمضان المبارک کو لکھ رہا ہے۔ یقیناً مسلمان اس خوشی سے اس لیے نہال ہے کہ ہمارے اوپر یہ وبائی مرض مسلط ہے، یہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے ما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر کے اندر جو بھی فسادات برپا ہوتے ہیں یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یقیناً مسلمان رمضان المبارک میں اس مسلط زدہ بیماری سے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، گر گڑائیں گے کہ اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ یہ بیماری ہم پر آئی ہے، تو اللہ ہم اب رمضان المبارک کا ماہ غفران موجود ہے، اللہ اس میں ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو یقیناً رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت، مقام اور شان بہت زیادہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، کیونکہ اس آیت کی تائید ایک حدیث میں بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اور اس طرح والعمل به والجہل، اور اسی طرح وہ برے اعمال بھی کرتا ہے اور جہالت پر مبنی کام بھی کرتا ہے، تو فرمایا اس بندے کو اللہ فلا حاجۃ للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کھانا اور پینا چھوڑنا، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی حدت اور شدت کو جو وہ گرمی کے موسم میں برداشت کر رہا ہے، اللہ کو وہ بالکل بھی مطلوب نہیں ہے، اللہ کو مطلوب صرف اور صرف تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی عظمت، مقام اور فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت، اس کی عظمت، رفعت اور مقام کے بارے میں فرمایا وَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اب فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک مسلمان بندہ اللہ کے راستے میں بالکل انہماک، توجہ اور دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کر سکے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا صدا لگاتا ہے، ینادی منادن، ایک پکارنے والا صدا لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے دل دادا، اے خیر طلب، نیکی بلائیوں کو
کو طلب کرنے والے، نیکیوں کو تلاش کرنے والے، آ جا، تیرا من پسند مہینہ آ چکا ہے، تیرا من پسند لیل و نہار شب و روز آ چکے ہیں، آ جا نیکیوں کو سمیٹ لے، اپنے نامہ اعمال میں درج کر لے۔ اسی طرح پکارتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائیوں کے دل دادا، اے سارا سال لیل و نہار شب و روز گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان، رک جا، باز آ جا، اقصر اقصر، رک جا، یہ تو ماہ غفران ہے، یہ تو ماہ توبہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، اب تو رک جا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس ماہ میں تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی احادیث اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ تمام سامعین کو پورا رمضان المبارک ڈیلی بیس پہ آپ احباب کے سامنے رمضان المبارک کے احکام و مسائل نشر کیے جائیں گے۔ آپ احباب خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے عزیز و اقربا ان کو بھی اس پلیٹ فارم کی پہچان کروائیے اور اس کے حوالے سے متعارف کروائیے لوگوں کو کہ یہ وائس آف پنجاب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے قال اللہ وقال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ کو دین اسلام سکھایا جائے گا، آپ کو ہماری پہچان اور جس وجہ سے مسلمان اپنا الگ تشخص یعنی کہ رکھتے ہیں وہ اسلام ہے، اس کی پہچان کروائی جائے گی۔ تو پورا رمضان ڈیلی بیس پہ روزانہ انشاءاللہ تعالی وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ احباب کو رمضان المبارک کے احکام و مسائل سے آگاہ کیا جائے گا۔ آپ احباب خود بھی اس میں شرکت کریں اور اپنے عزیز و اقربا کو بھی اس میں شرکت کروائیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔